امریکی وزیر دفاع لیون پنیٹا نے کہا ہے کہ پاکستان کے حقانی نیٹ ورک اور لشکر طیبہ سے تعلقات ہیں، لیکن اسلام آباد کے ساتھ تعلقات کے بغیر کوئی چارہ نہیں، جبکہ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے کہا ہے کہ پاکستان اتحادی ہے مگر ہر معاملے میں ڈکٹیشن نہیں دے سکتے۔ جانتے ہیں واشنگٹن ڈی سی سے دنیا نیوز کے نمائندے اویس سلیم کی رپورٹ میں کچھ مزید۔ امریکی دارالحکومت کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں شرکاء کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے امریکی وزیر دفاع لیون پنیٹا اور وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے تسلیم کیا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات مشکلات کا شکار ہیں۔ لیون پنیٹا کا کہنا تھا کہ امریکہ کو پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی اور ایٹمی پروگرام پر تشویش ہے۔ The relationships that Pakistan has, what makes this complicated is that they have relationships with the Haqqanis, and the Haqqani tribes are going across the border and attacking our forces in Afghanistan, and it's pretty clear that there's a relationship there. There's a relationship with LET, and this is a group that goes into India and threatens attacks there, has conducted attacks there. And in addition to that, they don't provide visas. In the relationship, there are bumps and grinds to try to work it through. And yet, there is no choice but to maintain a relationship with Pakistan. سیکرٹری خارجہ ہلری کلنٹن کے مطابق امریکہ پاکستان کی مجبوریوں کو سمجھتا ہے اور ہر معاملے میں پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کرتا۔ They are partners, but they don't always see the world the way we see the world, and they don't always cooperate with us on what we think, and I'll be very blunt about this, is in their interests. ڈرون حملوں کے حوالے سے ایک سوال کا واضح جواب نہ دینے کے باوجود دونوں امریکی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ اس سے حاصل ہونے والے نتائج دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم ہیں اور امریکہ اختلافات کے باوجود پاکستان کے ساتھ تمام معاملات پر بات چیت کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ ہلری کلنٹن اور لیون پنیٹا کی گفتگو سے ایک بات واضح ہے کہ امریکی انتظامیہ ماضی سے حاصل کیے ہوئے سبق اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان سے تعلقات توڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ کیمرامین عالم کے ساتھ اویس سلیم، دنیا نیوز، واشنگٹن ڈی سی۔